بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاموش گواہ۔ لاہور کا ایک پرانا محلہ، سردیوں کی ایک قہر آلود رات۔ گلی میں بجلی کے کھمبے پر جلتا بلب ٹمٹما رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک سیاہ رنگ کی کار آہستہ آہستہ گلی میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیڈ لائٹ قہر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کار رکی، دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا آدمی باہر نکلا۔ اس نے چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور بازو پر عقاب کا ٹیٹو صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک پھٹ ایک گولی کی آواز گلی کے سناٹے کو توڑ گئی۔ ایک شخص، عادل شاہ، زمین پر گر پڑا۔ خون اس کے کپڑوں سے بہنے لگا۔ قاتل نے اطراف کو نظر دوڑائی، پھر پرسکون انداز میں کار میں بیٹھا اور تیزی سے نکل گیا۔ پردوں کے پیچھے سے چند آنکھیں جھانک رہی تھیں، مگر سب جانتے تھے کہ اس قتل کے بارے میں زبان کھولنا موت کو دعوت دینا ہے۔ لیکن گلی کے کونے میں ایک سایہ موجود تھا۔ 12 سالہ علی، جو اپنی اسکول بیگ کے ساتھ گھر جا رہا تھا، اور اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ گھر پہنچ کر علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ماں نے پوچھا، علی کیا ہوا؟ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ علی نے کہا، کچھ نہیں اماں، بس سردی لگ رہی ہے۔ علی جانتا تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ لوگ اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے بستر پر کروٹ لی، مگر نیند کہاں آتی۔ ہر بار آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ عقاب والا ٹیٹو اور چمکتی ہوئی گن نظر آنے لگتی ہے۔ اگلی صبح محلہ پولیس سے بھرا ہوا تھا۔ انسپکٹر عمران، جو شہر کے سب سے تجربہ کار تفتیشی افسر تھے، جائے وقوع کا جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ ملا؟ عمران نے ایک کانسٹیبل سے پوچھا۔ سر، ایک خالی خول اور ٹائروں کے نشانات، گواہ کوئی نہیں ملا۔ انسپکٹر عمران نے گلی کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن ہر کسی کا ایک ہی جواب تھا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ 2 دن گزر گئے۔ علی نے اسکول جانا شروع کیا، مگر وہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی لمبا چوڑا شخص، وہی جیکٹ، وہی عقاب کا ٹیٹو۔ قاتل نے دور سے اشارہ کیا اور ہونٹ ہلائے، خاموش رہنا ورنہ تمہاری ماں اگلی ہو گئی۔ علی کے قدم رک گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس رات علی نے طے کر لیا کہ وہ چپ رہا تو یہ شخص کسی اور کو بھی مار دے گا۔ اگلی صبح وہ اسکول نہیں گیا، بلکہ سیدھا تھانے پہنچا۔ سر، میں نے قاتل کو دیکھا ہے، علی نے کانپتی آواز میں کہا۔ انسپکٹر عمران نے چونک کر پوچھا، بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جی سر، اس کے بازو پر عقاب کا ٹیٹو تھا۔ عمران نے گہری سانس لی۔ بیٹا یہ بہت خطرناک بات ہے، لیکن اگر تم سچ بول رہے ہو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ علی اور اس کے والدین کو پولیس نے ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ شہر میں مجرموں کی فہرست کھنگالی گئی اور آخر کار ایک نام سامنے آیا، اکرم لنگڑا، جو کئی قتل اور ڈکیتیوں میں ملوث تھا۔ انسپکٹر عمران نے اپنے ساتھی سے کہا، اکرم وہی ہے اور اب وہ اس لڑکے کے پیچھے آئے گا، ہم اس کا انتظار کریں گے۔ رات کے وقت خفیہ مکان کے باہر سناٹا تھا، صرف دور کہیں ہوا کے ساتھ دروازے کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا،
جب کھڑکی کے باہر ایک سایہ ہلا۔ اچانک گولی چلنے کی آواز گونجی اور دروازہ دھڑام سے ٹوٹا۔ اکرم اندر داخل ہوا، آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ گواہ؟ وہ گرایا۔ انسپکٹر عمران اور پولیس کی ٹیم گھات لگائے بیٹھی تھی، مگر اکرم نے فوراً علی کو پکڑ لیا اور پستول اس کے سر پر رکھ دی۔ مجھے جانے دو ورنہ یہ بچہ ابھی مر جائے گا۔ علی کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ پھر اس نے سوچا اگر آج ڈر گیا تو کل باقی زندگی ڈرتا رہے گا۔ اچانک اس نے اکرم کے ہاتھ کو پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ گن کا رخ بدل گیا، گولی دیوار میں لگی۔ اسی لمحے انسپکٹر عمران نے نشانہ لگا کر فائر کیا۔ اکرم زمین پر گر گیا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ کچھ دن بعد عدالت میں علی نے اکرم کے خلاف گواہی دی۔ اکرم کے باقی ساتھی بھی پکڑے گئے اور عادل شاہ کے قتل کا راز کھل گیا۔ انسپکٹر عمران نے علی سے کہا، بیٹا تم نے اپنی عمر سے بڑھ کر بہادری دکھائی ہے، تمہاری وجہ سے کئی جانیں بچیں گی۔ چند مہینے بعد علی سکول کے اسٹیج پر کھڑا تھا، بہادری کا انعام وصول کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کبھی کبھی سچ بولنے کی قیمت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کی طاقت اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔